رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو دو سینیٹرز ہیں انہوں نے تو حمایت کر دی اس کی، ابڑو صاحب نے اور احمد خان صاحب نے، تو جو 4 سینیٹر غیر حاضر تھے ان کو ہم کدھر شمار کریں؟ نہیں، 4 کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن 3 لوگ ہمارے پاس ان ویٹنگ تھے اور وہ اپوزیشن کے تھے؟ بہرحال ان کی اب نشاندہی کرنا تو مقصد نہیں ہے، اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس مرتبہ جو ہے وہ 67 68 کا نمبر تھا، اور عرفان صدیقی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ وہ پہلے ہمیں بڑی امید تھی کہ وہ بھلے ویل چیئر پہ ہی لیکن وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی کل، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے، اور اس کے علاوہ 3 ممبرز جو ہے وہ ہمارے پاس ان ویٹنگ تھے کہ ضرورت اگر ہوئی تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کا ووٹ کاسٹ تو کرایا پتہ تو جائے۔ چل گیا نا کہ یہ 3 بندے جو غیر حاضر تھے، پتہ کیسے چل گیا؟ کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا نا، اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہے نا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ 64 کا فگر جب پورا ہو گیا تو پھر باقی لوگ جو تھے وہ ان ویٹنگ میں۔ اچھا جی، علی ظفر صاحب اب آپ ذرا یہ بتائیے، پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ جو 2 آپ کے سینیٹرز ہیں، ایک کا تعلق جے یو آئی سے تھا، ایک کا تعلق آپ کی پارٹی سے تھا، سیف اللہ ابڑو صاحب، اور اتفاق سے دونوں ہی جو ہے وہ کانٹریکٹرز ہیں، یعنی کہ ٹھیکیدار ہیں، اور 4 جو ہیں وہ غائب تھے، 4 غائب تھے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں 3 ان ویٹنگ تھے، تو کوئی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو 3 غائب تھے یہ کون تھے؟ 3 کا تو علم نہیں ہے، لیکن ابرو صاحب کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں جو سامنے آ گئے، وہ کل تک تو ہمارے ساتھ ہی مخالفت کر رہے تھے اور ہماری میٹنگز میں بھی شامل تھے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ اصل میں ان کی نیت کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے سر حامد میر صاحب کہ ایک آئینی ترمیم جب ہوتی ہے تو آئینی ترمیم مشاورت سے، کنسنسس سے ہوتی ہے، اور اگر یہ جو امینڈمنٹ آئی 27ویں ترمیم، یہ اگر اس کا بیسز، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی عمارت ہی ایک ووٹس خرید کے یا ووٹس لے کے اپوزیشن کے اس کے اوپر عمارت کھڑی کی جا رہی ہے، تو پھر آپ کو جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایسی آئینی ترمیم ہے جو کہ کوئی نہیں مانے گا، یہ تاریخ اس کو جج کرے گی اور یہ جلد ختم ہوگی جب بھی موقع ملا، تو وہ بات پھر ایک طرح سے درست ہو گئی۔ اگر حکومت کے پاس اپنی خود میجورٹی نہیں ہے اور ان کو اپوزیشن کی جماعت سے 63A کی وائلیشن کر کے، آئین کی خلاف ورزی کر کے وہ اپنے ووٹس لیتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایسی ترمیم ہے جو کہ جس کی بیسز ہی غلط ہے، جو بیسز ہی دھاندلی پہ ہے، اور یہ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اگر یہ شاید خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے ووٹوں سے 2/3 میجورٹی لیتے تو شاید ہمارے پاس یہ موقع نہ ہوتا کہنے کا جو اب ہے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ 2 ایسے سینیٹرز جو کہ آئے تھے، سینیٹرز پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے نامنیز، ان کے ووٹوں سے وہ انہوں نے کیا کیا، آج کس طرح ان کو اچھا علی ظفر صاحب، استعمال کیا گیا۔ علی ظفر صاحب اگر آپ برا نہ بنائیں تو سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیوں ان کے بارے میں یقین تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے؟ ہمیں تو کافی مہینوں سے، بلکہ تقریباً 1 سال سے پتہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور وجوہات جو ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ ایک کانٹریکٹر ہیں، اور جب آپ ایک کانٹریکٹر کو، ایک ٹھیکیدار کو سینیٹر بنائیں گے تو اس نے تو ٹھیکہ لینا ہوتا ہے، وہ تو حکومت کے خلاف نہیں جا سکتا، تو آپ کو کیوں یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور اگلی بار جب ہم نامینیٹ کریں گے سینیٹرز کو تو پھر مزید اور دیکھ بھال کریں گے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو سینیٹرز ہمارے ساتھ کھڑے رہے اس وقت مشکل وقت میں، ان کے اوپر بھی شاید یقینی پریشر ہوگا، کیونکہ یہ 27ویں ترمیم لانے کے لیے ان کو پریشرائز کیا ہوگا جس طرح باقیوں کو کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح کھڑے رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اچھا، ایک چلیں چھوڑ گیا، آپ کو پتہ تھا 1 سال پہلے سے، ہمیں علم نہیں تھا،
ہم ان کی جو سٹیٹمنٹس تھیں اس یہ کے ان کی اوپر جب ہی رائے الیکشن کرتے سے تھے، پہلے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن سچ سے بول رہے ہیں۔ پہلے جب ان کی بلاول صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے، اور اس کے بعد پھر جب سینٹ کے مختلف اجلاسوں میں جب یہ اوپر نیچے ہوتے تھے تو آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا تھا؟ بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ رانا ثناءاللہ صاحب، یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، ظاہری بات ہے آپ نے منظور کروا لی ہے، قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گی، لیکن اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اعتراض کیا ہے، اور وہ یہ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر ہو کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہیں، ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا تھا جو اسلام کے خلاف تھا، اب تا حیات کسی کو یہ تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے، جو ملک کے لیے انتہائی شرمناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائیں، آمین۔ پارلیمنٹ کے ارکان سے درمندانہ درخواست ہے کہ وہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں۔ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علی ظفر صاحب نے بات کی ہے، تو اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جو کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور آئندہ ہم اس کا جو ہے وہ خیال کریں گے، تو انہیں اپنی غلطی کے اس احساس کے اوپر جو ہے وہ غلطی کی معافی مانگنی چاہیے، نہ کہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس سے ملک کا آئین بہتر ہوا ہے، ملک میں انصاف کا نظام بہتر ہوا ہے، اور ملک کے ہیروز کو جو ہے وہ ان کا کریڈٹ دیا گیا ہے، ان کو ایکنالج کیا گیا ہے، کہ اس کے اوپر جو ہے یہ کہیں کہ جی وہ یہ ترامیم جو ہے وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے دو لوگوں نے جو ہے وہ ان کو ووٹ دے دیا۔ سیف اللہ عبدو صاحب نے بعد میں کھڑے ہو کے بتایا کہ انہوں نے کیوں ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو مارکہ حق کی کامیابی ہے، جو پاکستان کی افواج نے جو ملک کو سرخرو کیا ہے، جنگ جیتی ہے، ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، میں اس کے اوپر خوش ہوں، اور میں نے اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے اس امینڈمنٹ کو جو ہے وہ ووٹ دیا ہے۔ لیکن بعد میں اور انہوں بھی نے دے دیا، ساتھ ہی استعفیٰ دے انہوں نے دیا۔ کہا کہ میں جو ہے وہ کل کو یہ کہیں کہ جی آپ ہمارے سینیٹر تھے تو آپ نے جو ہے وہ ووٹ دے دیا تو لہٰذا استعفیٰ دیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں استعفیٰ آج ہی جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ اب تک اپوزیشن جو ہے اس امینڈمنٹ کے کسی حصے کے اوپر، یعنی یہ کہے جا رہے ہیں کہ جی یہ اس امینڈمنٹ سے جی آئین کا حلیہ بگڑ گیا ہے، اس امینڈمنٹ سے جی ملک کا نقصان ہو گیا ہے، اس امینڈمنٹ سے جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ اس کی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے ایک حصے یا ایک شق کے اوپر یہ اعتراض نہیں کر سکے کہ جی یہ شق ہے اور اس کے اوپر یہ اعتراض ہے اور یہ اس وجہ سے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن اب مفتی تقی عثمانی ملک کو صاحب یا کا قوم اعتراض کو۔ آ گیا نا۔ اب تقی عثمانی صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ جو بات کی ہے خلفائے راشدین کے حوالے سے، اب معاملہ یہ ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں یہ بات پہلے نہیں تھی؟ پہلے جو ہے وہ جو صدر کا جو آفس ہے، جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، اس کو یہ جو استثناء ہے یہ پہلی بار دیا گیا ہے؟ یہ تو اس سے پہلے بھی تھا، اور یہ پہلے جو ہے وہ اس ٹینیور تک تھا کہ جب تک وہ آفس میں ہوگا۔ اب اس میں جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، لیکن ساتھ اس کو اس بات سے منسلک کر دیا گیا کہ اگر وہ دوبارہ کوئی پبلک آفس جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ استثناء جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب مفتی صاحب کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید اس کو نہ تو پوری طرح سے دیکھا ہے، نہ انہیں کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ جو معاملات ہیں اس وہ کے فیڈرل شریعت کورٹ کے جج رہے ہیں۔ جی فیڈرل شریعت کورٹ کے وہ جج رہے ہیں نا، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج نہیں رہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ممالک بھی اس میں شامل ہیں اور جمہوری ملک بھی شامل ہیں، اس میں جو آئینی آفسز ہیں یا اس قوم کے جو ہیروز ہیں ان کے لیے اس قسم کی ریکگنیشن، ہیروز پہ تو اعتراض نہیں کیا نا جو ہے مفتی تقی عثمانی وہ صاحب۔ دیا جاتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے
آرمی چیف یا فیلڈ مارشل یا کسی اور پہ اعتراض نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں صدر مملکت، ہاں جی، صدر مملکت کو تاحیات صدر مملکت استثناء کیوں دیا گیا؟ جو کہ یعنی ملک کا آئینی سربراہ ہے، اور اس حوالے سے اسے اپنا جو پیریڈ آف آفس ہے اس سے استثناء اسے جو ہے وہ 1973 سے حاصل ہے، اس سے پہلے سے حاصل ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ آئینی سربراہوں کو حاصل ہے، اس میں صرف ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، لیکن ایکسٹینڈ ساتھ پرووائڈڈ کیا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی بعد میں پبلک آفس یعنی کوئی وہ الیکشن لڑ لیتے ہیں یا کوئی اور ذمہ داری ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس میں وہ استثناء جو ہے ان کو نہیں رہے گا۔